اب آخری بات عرض کروں گا، اجازت ہے آپ کو، خاص کر کے اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جو اسلام کو بدنام کرے، کوئی بھی ایسا کام نہ کرو۔ آج بہت سی مائیں شکایت کرتی ہیں، آج بہت سے والدین شکایت کرتے ہیں، کہیں بڑا بھائی پریشان، کہیں چھوٹا بھائی پریشان، کہیں بیوی پریشان، کہیں بچے پریشان۔ آج ہماری سوسائٹی تیزی سے برائیوں اور گناہوں کے راستے پر چل پڑی، اور جس میں طرح طرح کی نشاور چیزیں وجود میں آ چکی ہیں۔ نشاور چیزوں نے آج کے مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھ لیا، غلام بنا کر۔ صرف مسلمان شراب نہیں پیتا، بلکہ شراب سے اوپر اٹھ کر کئی نشاور چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ کوئی براؤن شوگر لے رہا ہے، کوئی ہیروئن لے رہا ہے، کوئی چرس کا شوقین ہے، کوئی گانجے کا شوقین ہے، کوئی جو ہے ایم ڈی لیتا ہے، کوئی وائٹنر سونگتا ہے، کوئی کھانے کے ذریعے، کوئی پینے کے ذریعے، کوئی انجیکشن کے ذریعے، کوئی سونگنے کے ذریعے۔ کتنی نشاور چیزیں وجود میں آ چکی ہیں، اور آج اے مسلمانوں یہ نشاور دوائیاں ہماری سوسائٹی کو کھوکھلا کر رہی ہیں، ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی، آج کی عرب کی دنیا میں لوگوں کے پاس نشہ کرنے کے لیے سوائے شراب کے دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن آقا جانتے تھے آنے والے وقت میں سینکڑوں چیزیں وجود میں آ چکی ہوں گی، اس لیے آقا نے صرف شراب پر پابندی نہیں لگائی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ اور ساتھ ہی میرے آقا فرماتے ہیں جس کے قلت میں جس کی کثرت میں نشہ ہو اس کا قلت بھی حرام ہے، جس کا زیادہ نشہ پیدا کرنے والا ہو اس کا ایک دو قطرہ بھی حرام ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ماہ محرم الحرام میں ہم نے یزید پر بڑی لعنت ملامت، ذکر حسین کی محفلیں سجائی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یزید شرابی تھا، جناب امیر معاویہ کا بیٹا، صحابی رسول کا بیٹا، لیکن شرابی، امام حسین نے اسے برداشت نہ کیا۔ ارے یزید تو صرف شراب پیتا تھا، آج لوگوں نے نشہ کرنے کی دوڑ میں یزید کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور خود بہت آگے نکل گئے۔ یزید تو جن چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، آج ہماری قوم کا نوجوان ان چیزوں کو نشے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو پھل دیے جاتے تو آپ کھاتے، لیکن پھلوں کا رس دیا جاتا تو ناراض ہو جاتا۔ لوگ کہتے حضور پھلوں کا رس تو ہے، اس کا نچوڑ تو ہے، تو آپ فرماتے نہیں، تم مجھے پھل دو میں کھاؤں گا، اس کا نچوڑ نہ دو۔ اس کی وجہ کہ میرا باپ رات کو اٹھ کر 20 رکعت نماز پڑھتا تھا، راتوں کو 20 رکعت نماز پڑھتا تھا، لیکن صبح ناشتے میں آدھا لیٹر شراب بھی پیا کرتا تھا۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ فرماتے میرا باپ صبح ناشتے میں آدھا لیٹر شراب پیتا تھا، اس لیے میں نے اس سے معذرت طلب کر لی تھی کہ میں دوپہر کو 7 دسترخوان پر کھاؤں گا، رات 7 دسترخوان پر کھاؤں گا، لیکن صبح جس دسترخوان پر شراب ہو میں اس پر بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کہتے میرے والد کو ان کے مشیروں نے، اس دور کے مولویوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ہندوستان کے بادشاہ ہیں، آپ پر رعایا کا بوجھ ہے، آپ پر حکومت کا بوجھ ہے، آپ پر پورے ملک کی ذمہ داری ہے، اس لیے تھوڑی شراب پی لیا کرو۔ شراب پینے سے جسمانی طاقت بڑھے گی، شراب پینے سے سوچ و فکر کی طاقت بڑھے گی، شراب پینے سے فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو جانتے اورنگزیب رحمت اللہ تعالی کیا فرماتے؟ آپ فرماتے میں نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا کہ تجھے شراب پینے کا جنہوں نے مشورہ دیا وہ مولوی نہیں ہوں گے، وہ سادھو سنت رہے ہوں گے، وہ ڈھونگی پاکھنڈی رہے ہوں گے، ورنہ سن لے تو نے اللہ تجھے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے
ہندوستان کا بادشاہ بنایا ہے اور تو سمجھتا ہے شراب تیرے لیے جائز ہے، تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، تیرے لیے شراب کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کا نبی بنایا ہے، لیکن جب شراب اپنے نبی کے لیے حرام کر دیا تو تیری خاطر شراب حلال کیسے ہو سکتی؟ تو اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، شراب ام الخبائث، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک شراب پینے والا، ڈرگس لینے والا، نشاور چیزوں کا عادی اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی تباہی بربادی کے دہانے پر اتار دیتا ہے۔ ایک نشہ کرنے والا نہ اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتا، نہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم تربیت دے سکتا ہے۔ ایک نشہ کرنے والے کو اگر دن بھر مزدوری کرنے کے بعد، اگر دن بھر رکشہ چلانے کے بعد 150 روپیہ ملتا ہے تو 150 روپے میں وہ بچے کے اسکول کی فکر نہیں کرتا، وہ ماں کے علاج کی فکر نہیں کرتا، وہ گھر کے راشن کی فکر نہیں کرتا، بلکہ 150 روپیہ ملا تو سب سے پہلے اپنے نشے کی فکر کرتا۔ شرابی اپنی بیوی کے لائق نہیں رہ جاتا ہے۔ ڈرگس کا استعمال کرنے والا دھیرے دھیرے خود سلو پوائزن کی شکل میں اپنے جسم میں زہر ڈالتا ہے اور خود اپنے آپ کو موت کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، ذمہ داری سے کہوں گا، اگر کسی چیز میں ہمارا اور آپ کا 1% بھی فائدہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس چیز سے منع نہیں کرتے۔ اگر کسی چیز سے روک دیا گیا تو یقیناً اس میں نقصان کے سوا کبھی